پھر جب مومن کی موت آتی ہے تو سکرات موت پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مومن جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کو ضغطۂ قبر پیش آتا ہے، قبر دباتی ہے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف۔ پھر یہ مومن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو قیامت کے دن کی جو دہشت ہوگی، خوف ہوگا، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا مومن رہ گیا کہ جس کے گناہ ابھی بھی باقی تھے تو حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں معاملہ فرمائیں گے، اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور بلا کر اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، مخلوق نہیں دیکھ سکے گی اندر کون ہے، اور اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارے گناہ مانتا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تو نے گناہ تو کیے مگر تم مجھ سے معافیاں بھی مانگتا تھا اور توبہ بھی کرتا تھا، میں نے تیری توبہ کو قبول کر کے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب وہ چادر ہٹائیں گے تو مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، سب نیکیاں ہیں۔ تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جو معصوم تھا، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کا ایک گناہ گار امتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ اللہ نے کیا کیا ہے۔